بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پاکستان منزل بمنزل بھائی اعظم الدین کے ساتھ یہ پروگرام جاری ہے۔ آج جو آپ کے سامنے ایپیسوڈ پیش کر رہا ہوں یہ 147واں ایپیسوڈ ہے اور یہ ان واقعات پر مشتمل ہے جو مئی 1959 میں پاکستان میں پیش آئے تھے۔ اکتوبر 1958 میں فوجی حکومت نے قبضہ کر لیا تھا، فوج نے حکومت پر قبضہ کر لیا تھا اور اس کے بعد سے فوجی آرڈیننس کے ذریعے اور فوجی احکامات کے ذریعے جو ہے حکومت کی جا رہی تھی۔ کوئی اسمبلی نہیں تھی، کوئی عوام کی نمائندگی نہیں تھی۔ اسی طریقے سے صحافت پہ بھی بڑا زبردست پریشر تھا، صحافت کو بڑا زبردست کرش کیا جا رہا تھا۔ انہوں نے فوجی حکومت نے 1 مئی 1959 کو مارشل اتھارٹی نے پروگریسو لمیٹڈ کے میاں افتخار الدین، عارف افتخار اور امیر حسین شاہ کے حصے ضبط کر لیے اور اس کو نیشنلائز کر لیا اور کوئی معاوضہ نہیں دیا ان کو۔ 1 مئی 1959 کو ہی عمر حیات ملک کو بھارت میں ہائی کمشنر مقرر کر دیا گیا۔ 4 مئی 1959 کو بہت کوشش اور آرگومنٹ کے بعد قومی حکومت نے مزدوروں کو ہڑتال کا حق دے دیا اور اس سلسلے میں مارشل لاء کے ضابطے میں یعنی مارشل لاء آرڈیننس میں ترمیم کر دی گئی۔ 13 مئی 1959 کو نہری پانی کی تقسیم کے متعلق عالمی بینک نے پاکستان کا مطالبہ تسلیم کر لیا۔ پاکستان نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ جو دریا پاکستان میں بہتے ہیں وہ ان کا پانی پاکستان کو ملنا چاہیے، اور یہ ایک جینین وہ ہے کوشش اور جینین ان کی ریکوائرمنٹ ہے اور جینین مطالبہ ہے۔ لیکن اس کے برعکس ہوا کیا کہ ہمیشہ ہندوستان نے اس کی مخالفت کی اور ٹال مٹول سے کام لیا اور کبھی بھی پاکستان کو جو پاکستان کا حق تھا پانی ملنے کا وہ نہیں دیا۔ 14 مئی 1959 کو حسب معمول نہری پانی کی تقسیم کے متعلق عالمی بینک کی نئی تجاویز کو بھارت نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ 14 مئی 1959 کو ہی لاہور کے شاہی قلعے میں آثار قدیمہ کی برآمدگی کے لیے کھدائی کا آغاز شروع ہوا۔ 18 مئی 1959 کو فوجی حکومت نے سیاستدانوں کے خلاف اور ان کا سیاسی اثر و رسوخ ختم کرنے کے لیے فوجی حکومت کے تحت اسپیشل کورٹس قائم کرنے کا اعلان کیا۔ یہ جو فوجی کورٹس مقرر کیے گئے تھے وہ صرف سیاستدانوں کو اور سیاسی نظام کو ختم کرنے کے لیے، سیاسی نظام کو مروڑ توڑ کرنے کے لیے اور کرش کرنے کے لیے بنائے گئے تھے۔ 19 مئی 1959 کو کراچی میں بسوں کا نظام درست کرنے کے لیے کراچی روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن کے قیام کا اعلان ہوا۔ یہ پروپوزل فوجی حکومت کی نہیں تھی بلکہ 1958 میں ہی فیروز خان نون جو مرحوم جو کہ پاکستان کے پرائم منسٹر تھے اور بڑے ہی متحرک اور فعال وزیر اعظم تھے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، انہوں نے یہ تجویز کی تھی اور انہیں کی کوششوں سے یہ کراچی میں RTC کا قیام عمل میں آیا تھا جس کو انکیشمنٹ کرا لیا فوجی گورنمنٹ نے۔ 19 مئی 1959 کو گورنمنٹ نے ایک موٹر کار میں قائم پاکستان کے پہلے گشتی شفا خانے کا انتظام کیا۔ 20 مئی 1959 کو مزید فوجی دخل بڑھتا اور مزید بڑھ گیا اور جنرل موسیٰ ریئر ایڈمرل AR خان اور ایئر مارشل اظہر خان کو نائب ناظم اعلیٰ مارشل لاء یعنی ڈپٹی مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر مقرر کر دیا۔ جنرل موسیٰ بری فوج کے چیف تھے اور ریئر ایڈمرل AR خان نیوی کے چیف تھے اور ایئر مارشل اظہر خان ایئر فورس کے چیف تھے، اور یہ سب جو ہے حکمران بن گئے پاکستان کے۔ ان کو ملک کو دفاع کرنے کے لیے بھیجا ہے، ان کو ٹریننگ دی گئی ہے دہرادون میں اور کاکول میں کہ تم پاکستان کا دفاع کرو، اور پاکستان دفاع کرنے کے لیے وہ جو ہے حکومت چلا رہے ہیں۔ یہ کہاں کا انصاف ہے بھائی؟ تمہارا کام نہیں ہے یہ فوجی حکمرانوں کا، انہیں اپنی بیرکوں پہ رہنا چاہیے اور اپنے دفاع پہ اپنی کوشش میں کرنا چاہیے۔ دو تین دفعہ جب بھی موقع ہوا ہے پاکستان میں تو پاکستان کی مسلح افواج مکمل طور پر ناکام ہوئی ہیں، بڑی زبردست طریقے سے ناکام ہوئی۔ 1965 میں بھی ناکام ہوئی اور 1971 میں تو آپ کے سامنے جو صورتحال ہوئی، اور پھر 1986 میں بھی سیاچن گلیشیئر میں بھی پاکستان کو فوجوں کو مکمل طور پر ناکامی ہوئی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کی توجہ اس پہ نہیں ہے کہ دفاع کو مضبوط کریں، دفاع کو اور بڑھائیں، دفاع کوشش کریں، بلکہ وہ ڈائننگ ہال بنا رہے ہیں، شادی ہال بنا رہے ہیں، شاپنگ سینٹر بنا رہے ہیں، شوگر ملز لگا رہے ہیں۔ تو جب یہ کریں گے تو وہ کیسے دفاع کریں گے؟ سیمنٹ فیکٹری سے لگا رہے ہیں۔ 25 مئی 1959 کو جنرل ایوب خان نے اپنے خاص کام یعنی فوجی افسروں کو بڑے بڑے عہدوں پر فائز کرنے
میں سرگرمی دکھائی اور اس پہ اس کام میں کنٹینیو تھے. انہوں نے جنرل شاہد حمید کو اسمال انڈسٹریز کارپوریشن کا چیئرمین مقرر کر دیا. ایک جنرل کا کس انڈسٹریز سے کیا تعلق ہے؟ کبھی انہوں نے کبھی کی مشین نہیں دیکھی ہوگی تو ذرا کیسے وہ ایک کارپوریشن چلا سکتے ہیں؟ تو جو یہ خود بات ہے کہ بھئی آپ ایک انجینئر سے کہیں کہ تم کسی مریض کا علاج کرو، وہ کیسے علاج کر سکتا ہے وہ بات. اور قائد اعظم محمد نے صاف طور پہ کہا تھا کہ پاکستان کی مسلح افواج سے کام صرف دفاع کرنا ہے. ان کا کام بارڈر پہ ہے یا بیرکس میں ہے، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے. بات 27 مئی 1959 کو ڈاکٹر عز الدین صدیقی نے سندھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر کا عہدہ سنبھالا. 1 مئی 1959 کو جنرل ایوب خان اپنی پسند کے عہدیداروں کی تلاش میں سرگرم رہے. انہوں نے وہ ہر جگہ دخل دینے کی کوشش کر رہے تھے اور کرتے رہے. ظاہر ہے وہ ہر جگہ کوشش کرتے. تو 27 اپریل کو 1959 کو جنرل نے آزاد کشمیر کے سردار محمد ابراہیم کو استعفیٰ دینے کا حکم دیا، فوری حکم دیا. حالانکہ سردار محمد ابراہیم بڑے کامیاب صدر تھے اور بڑے اچھی طریقے سے پاک کشمیر کے کاز کے لیے کام کر رہے تھے، لیکن ایوب خان کی گڈ بکس میں نہیں تھے، اس لیے ان کو وہاں سے ہٹا دیا گیا. اور ان کے استعفے کے بعد صدر نے 1 مئی 1959 کو کے ایچ خورشید کو آزاد کشمیر کا صدر بنا دیا، جن کو مسلم کانفرنس کی بھی حمایت تھی اور نامنیشن تھی. 7 مئی 1959 کو جنرل ایوب خان نے پاکستان کے چیف اسکاؤٹ کا عہدہ بھی سنبھال لیا اور اس کو دوسروں کے لیے نہیں چھوڑا اور خود چیف اسکاؤٹ بن گئے اور بغیر عوامی نمائندوں کے منتخب کرنے کے ان سے یہ حلف نیشنل اسکاؤٹ کمیشنر NM خان نے لیا. یہ واقعات میں نے آپ کے سامنے پیش کیے جو مئی 1959 کے تھے، 1959 کے تھے. اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ پاکستان کی سلامتی عطا فرمائے، پاکستان کے لوگوں میں یگانگت اور محبت دے، پاکستان میں صحیح معنی میں اچھا جمہوری سیاسی نظام ہو. جمہوری نظام کے بغیر پاکستان نہیں چل سکتا، اس لیے پاکستان ریپبلک ہے. پاکستان ایک ریپبلک ملک ہے. پاکستان میں الیکشن ہونے چاہیے اور پاکستان میں جو میجورٹی پارٹی ہے اور اس کو حقیقی اقتدار ملنا چاہیے. ٹرانسفر آف پاور کا سوائے انتخابات کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے، کوئی حل نہیں ہے. ایک بادشاہی نظام میں ایک بادشاہ مر گیا، اس کے بعد اس کا بیٹا آ گیا اور جیسے ہی بیٹا آیا وہ سارے رشتہ داروں کو اس نے اپنے ساتھ اپنے عہدوں پہ بٹھا دیا. یہ ہے بادشاہت نظام. یہ کہیں نہیں ہے، اسلام میں کسی جگہ نہیں ہے. یہ اسلام میں ایک ایسا ڈیموکریٹک سسٹم ہے جس میں شفاف اور نیک نیتی سے الیکشن ہو اور نیک نیتی کے ساتھ منتخب نمائندوں کو حکومت دی جائے اور کسی قسم کی رشوت ستانی سے، کسی قسم کے پیسے سے کے بغیر کسی بغیر دباؤ کے پاکستان عوام کے نمائندے کام کریں اور پاکستان کے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کوشش کریں. پانی کا نظام ٹھیک کریں، بجلی کا نظام ٹھیک کریں، سیوریج سسٹم ٹھیک کریں، صفائی کا نظام ٹھیک کریں. اس وقت صفائی کا نظام صرف ڈیفنس سوسائٹیز میں ہے اور کہیں نہیں ہے. آپ کو حیرت ہوگی بات کہ صفائی کا نظام یا تو ڈیفنس سوسائٹیز میں یا جو بڑی بڑی سڑکیں وہ صاف ہوتی ہیں، باقی پورا شہر گندے رہتے ہیں. یہ خدا کے لیے اللہ کے واسطے ہم لوگوں کو سمجھ میں آنی چاہیے کہ ہم یہ جو عوام ہیں، چاہے وہ کسی علاقے میں رہتے ہوں، چاہے وہ کوٹ لکھپت میں رہتے ہوں، چاہے وہ مدینہ آباد میں رہتے ہوں یا چاہے وہ منصور آباد میں رہتے ہوں، فیصل آباد میں، ان کا حق ہے کہ ان کو پانی ملے، ان کی صفائی ہو، ان کی گٹر صحیح ہو، ان کے سیوریج سسٹم صحیح ہو، ان کو بجلی ملے. تو یہ ہے اصل مقصد. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ پاکستان کے حالات کو ٹھیک کرے، درست کرے، پاکستان کے لوگوں کو محبت اور شفقت عطا فرمائے. اللہ پاک پاکستان کی حفاظت فرمائے. پاکستان پائندہ باد.